گزشتہ درس قرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 کے متعلق جانا۔ اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اس امید پر عبادت کرو کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی ذات و صفات کے متعلق فرمایا کہ کون رب۔ پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ رب کہ جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنایا۔ وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس رب نے تمہارے نفع کے لیے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس پانی سے تمہارے کھانے کے لیے کچھ پھل پیدا کیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو اللہ فرماتا ہے لہٰذا تم اللہ کے لیے شرکا نہ بناؤ، یعنی اللہ کا شریک نہ بناؤ کسی کو، جب کہ تم علم رکھتے ہو، جب کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ زمین کا گول ہونا اور اس کا گردش کرنا اس کے فرش ہونے کے منافی نہیں ہے۔ یاد رکھیں پانی کی طبیعت کا یہ تقاضا ہے کہ پانی مٹی کے اوپر ہو، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے زمین کے بعض حصوں کو پانی سے الگ کر دیا اور زمین کو سختی اور نرمی کے درمیان متوسط رکھا۔ کوئی زمین سخت ہوتی ہے، کوئی زمین نرم ہوتی ہے، اس لیے رکھا تاکہ وہ فرش کی طرح ہو جائے اور لوگوں کا اس زمین پر بیٹھنا لیٹنا یہ ممکن ہو سکے، آسان ہو سکے۔ اللہ نے زمین کو ہمارے لیے فرش بنا دیا، ہم اس پر بیٹھتے ہیں، ہم اس پر لیٹتے ہیں، ورنہ اتنی سخت زمین اس پر بیٹھنا ممکن ہی نہ ہو، اس پر لیٹنا ممکن ہی نہ ہو۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے اس زمین کو ہمارے لیے فرش کی طرح بنا دیا۔ آسمان کیا چیز ہے؟ یاد رکھیں آسمان کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے، سائنسدان ابھی تک صرف چاند تک پہنچ سکے ہیں، آسمان کی حقیقت کو سائنس بھی نہیں جانتی۔ چاند زمین سے 2.25 لاکھ میل کی مسافت پر ہے، آسمان تو چاند سورج اور سیاروں سے بھی بہت آگے ہے، بہت دور ہے۔ قدیم یونانی فلسفیوں کا یہ خیال تھا کہ شاید چاند پہلے آسمان میں مرکوز ہے، لیکن تحقیق اور مشاہدے سے یہ بات بھی غلط ثابت ہو چکی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا آسمان بغیر کسی ستون کے ہمارے لیے چھت کی طرح بنا دیا، زمین کو اللہ نے ہمارے لیے فرش بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے پھر آسمان سے پانی نازل کیا اور اس پانی سے تمہارے رزق کے لیے کچھ پھل پیدا کیے، تمہارے کھانے کے لیے کچھ پھل پیدا کیے۔ پھلوں کو بتدریج پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے؟ یاد رکھیں پھل اور زمین سے پیدا ہونے والی تمام غذائی اجناس صرف اور صرف اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی مشیت سے پیدا ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے پھلوں کا اور تمام غذائی اجناس کا ظاہری سبب مٹی میں آلودہ پانی کو بنایا۔ جس طرح نطفے کو جاندار کی پیدائش کا مادہ بنایا، اللہ رب العزت نے زمین میں قوت قابلہ رکھی اور پانی میں قوت فاعلہ رکھی۔ ان دونوں قوتوں کے اجتماع سے زرعی اجناس پیدا ہوتی ہیں، پھل پیدا ہوتے ہیں، سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، فصلیں اگتی ہیں۔ جب پانی اور مٹی کی قوت آپس میں ملتی ہے تو پھر زمین سے کوئی چیز پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اس بات پر بھی قادر تھا کہ وہ پانی اور مٹی کے بغیر پھلوں کو پیدا فرماتا۔ جس طرح مٹی اور پانی کو بغیر کسی سبب کے پیدا کیا، اللہ پھلوں کو بھی مٹی اور پانی کے بغیر پیدا کرنے پر قادر تھا، لیکن بتدریج ان کو پیدا کرنے میں نظر غائر سے دیکھنے والوں کے لیے ایسی حکمتیں ہیں ان کے اندر کہ جو ان کو دفعتاً پیدا کرنے میں نہیں تھیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پانی اور مٹی کی قوت سے پھلوں اور پھولوں کو پیدا کیا۔